پیاری مریم کی ڈیتھ کے بعد پہلی بار ان کے شوہر سوشل میڈیا پر اپنے چینل پر آتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک ولاگ بنایا جس کے اندر انہوں نے وہ تمام حقائق بتائی جس کے اندر ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی اور ابھی ان کی وائف کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اپنی سچویشن بتائی، اپنے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے یوٹیوبرز نے ان کی بیگم کی موت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا اور ویوز کمائے۔ اس کے اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا۔ ان کی جو ویڈیو کی تقریباً 5 سے 6 منٹ تھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پیاری مریم کی ڈیتھ حوالے سے بتایا، اور اس کے بعد کا سارا کچھ جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ان یوٹیوبرز کو، ان ٹک ٹاکرز کو یا ان ولاگز بنانے والوں کو جنہوں نے ان کی بیگم کی یا پیاری مریم کی موت کے حوالے سے خبر سنائی تھی۔ کیا وجہ ہوا، کیا تھی، وہ سارا کچھ میں آج کے ولاگ میں شامل کروں گی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گی، اور اپنی طرف سے بھی میں ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ شاید اس وقت یہ ٹراما میں ہے، غم کی حالت میں، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بات آ کر کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی اس کے اوپر جواب بنانے، اس کو ولاگ میں شامل کرنے کو بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا جی، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک سیلیبریٹی ہوتے ہیں یا آپ ایک پبلک فگر ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے، آپ کو کوئی مشکل حاصل ہوتی ہے تو بھی لوگ ولاگ بناتے ہیں۔ کوئی بھی کامیاب انسان، سوشل میڈیا کی بات کرے، کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پہ کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ ایسی راتوں رات نہیں ہو جاتا۔ اس کو کامیاب بنانے کے پیچھے ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کی ویڈیو بناتے تھے، جو ان پہ انٹرویو کرتے تھے، جو ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے، وہ سب لوگ شامل ہوتے کسی بھی انسان کو سیلیبریٹی بنانے یا کسی کو مشہور کرنے میں۔ پیاری مریم کی ویڈیو ہوئی، وائرل ہو گئی، لوگوں نے بنایا ان کو، ہر شو پر یہ لوگ جاتے تھے، پیاری مریم جاتی تھی، وہاں پر ان کے انٹرویو ہوتے تھے، لوگ اس پہ بات کرتے تھے۔ لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی وہ لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، جب آپ کو کوئی پسند کرتا تو ان کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ چاہنا تھا تو آپ نے وہ فیملی ولاگنگ بنائی۔ آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جو یہ فیملی ولاگرز ہیں، یہ جو کانٹینٹ بنانے والے ہوتے ہیں، جب ان کی مشہور نہیں ہوتے تب یہ چاہتے کہ ہر جگہ ان کی ویڈیو بنائی جائے، لوگ ان کے انٹرویو لیں، لوگ ان کی تصویر لگا کے ان کو وائرل کریں تاکہ یہ پیسہ بنائیں۔ اور جب یہی کریٹر، یہی جب ہٹ ہو جاتے ہیں اور شہرت حاصل کر لیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور لوگ ان پر ویڈیو بناتے ہیں، تو تب ان کو غصہ آتا ہے، تب یہ آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیوں بنایا، ابھی کیوں بنایا۔ دیکھیں ابھی اس وقت یہ غم کی حالت میں ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کروں گی، کیونکہ ابھی اس وقت یہ بالکل غم کی حالت میں، مگر ان کے بہاف میں کول آفتاب نے بھی ایک ولاگ بنایا جس میں کہا کہ آپ لوگ موت کو جو ہے وہ کانٹینٹ بنا رہے، موت کو کانٹینٹ نہیں بنا رہے۔ ایک کریٹر جس کو لوگ پسند کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لوگ، میں نے تو خیر نہیں بنائی تھی زیادہ، مریم کے لیے ولاگس نہیں بنائے، بہت سارے لوگوں نے بنایا ہوگا، میں نے نہیں بنایا، مگر ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ لوگ اگر آپ کو جس کو جانتے ہیں، اگر آپ فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، آپ نے اسی مریم کو، آپ نے بھی تو کیش کیا نا، آپ بٹھا دیتے گھر، مگر انہوں نے اس کو فیملی ولاگنگ کیا، ان کی اس حال کو بھی کیا، کیونکہ لوگ اٹیچ تھے، لوگ دیکھنا چاہتے تھے، لوگ پیار کرتے تھے، جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے سڈنلی سب کو ہی، جو ویڈیو بنا رہے تھے ان کو بھی دکھ تھا، اور وہ چاہتے تھے اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ دیکھیں ان کی پیاری کریٹر کی موت ہوئی ہے، اور سب نے ہی دعا کروائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پیاری مریم کے لیے دعا نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی، کسی نے سورہ نہیں پڑھا، کسی نے آیت الکرسی نہیں پڑھی، ایسا نہیں ہے، سب نے دعائیں کی، دعائیں خیر کروائی، ان کی مغفرت کی دعا کی، سب نے نیچے آمین کہا۔ میں نے جس کی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھی، سب نے ہی مریم کے لیے دکھ بھرے الفاظ کہے، دکھ بھری دعائیں کی، بہت ساری دعائیں، ان کی مغفرت کی اور گھر والوں کے صبر کی، ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کی، سب نے دعائیں کی۔ بس وہی والی بات ہے ابھی یہ غم کی حالت میں۔ اب آ جاتے ہیں انہوں نے ان کی موت کے حوالے سے کیا بات کی۔ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ پیاری مریم کی طبیعت خراب تھی، یہ آفس میں تھے، ان کو ان کی والدہ نے فون کیا کہ بھئی مریم کی طبیعت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس کے بعد یہ گھر آتے ہیں، ان کو وضو کرواتے ہیں، خود بھی وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جاتے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی ان کی جو ہے وہ پین شروع ہوئے ہیں اور ان کی جو حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں فوراً ان کو جو ہے وہ آپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے جو بھی فائل وائل ہوتی ہے اس کو، فارم وغیرہ کو سبمٹ کرا دیا، اور ان کا فوراً ہی آپریشن ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے اندر انہوں نے دونوں بچے جو ہیں وہ صحیح سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر نے پہلے تو ان کو کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی ان کی بلیڈنگ بہت ہو رہی ہے، آپ بلڈ ارینج کریں۔ پھر انہوں نے جا کے بلڈ ارینج کیا، جو کہ نارمل ہے، جن کے بھی سیزیرین کیسز سے زیادہ تر ان کو بلڈ ارینج کرنا پڑتا ہے۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی، بہت اچھا ہاسپٹل تھا۔ یہاں پر تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا وہ لوگ
اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب یہاں پر ان کو ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ ان کی بلیڈنگ بالکل نہیں رک رہی ہے، بہت زیادہ حالت تو وہ ہو رہی ہے، تو ہم ان کا جو ہے وہ یوٹرس جو ہے وہ ریموو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کریں، بس آپ نے مریم کی جان بچانی ہے، مریم کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اب تک بھی کہہ رہے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ انہوں نے پھر جا کے تھوڑی دیر بعد آ کے کہا کہ بھائی ہم نے یوٹرس کو ریموو نہیں کیا، ہم نے جو ہے وہ اسٹچز لگا دیا ہے، اب ان کی حالت کریٹیکل نہیں ہے، بہت زیادہ حالت ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سب کچھ نارمل ہے۔ اس کی فیملی وغیرہ بھی جب تک آ گئے تھے، اب انہوں نے سڈنلی اس کے بعد اس کو کہا کہ ان کو ہم آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ایسی ہے ویسی ہے کر کے طبیعت کے بارے میں انہوں نے بس یہی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بچے لے لیے، بچوں کے جو ہے وہ نرسری وغیرہ میں شفٹ کر دیا ان کو۔ اور اس کے بعد رات تک انہوں نے کہا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ہم پمپنگ کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بعد میں کہا کہ بی پی ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ چیزیں ان کو رکھی۔ آخر تک ان کو نہیں بتایا کہ مریم کی حالت کریٹیکل ہے۔ کہہ رہے جب یہ آئی سی یو وغیرہ میں تھی تو ان کی وینٹ پر تھی کہ ان کی سانسیں نہیں چلی تھی، ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا تھا، اور مریم کی حالت کریٹیکل تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نیکسٹ ڈے۔ مطلب یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہاسپٹل انتظامیہ ڈاکٹرز کی کچھ غفلت نظر آتی ہے کہ انہوں نے کیس کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا، یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی اپنی حالت شروع سے ہی ڈاکٹرز نے بتایا ہوا تھا کہ کریٹیکل جائے گی، اور اس موقع پر بی پی شوٹ کر جانا یا یہ ساری چیزیں ہو جانا، باقی زندگی دینا لینا سب اوپر والے کے ہاتھ میں۔ اب ہم نہیں جانتے، اب ہم یہاں پر بیٹھ کے نہیں کہوں گی کہ بھائی ڈاکٹر کی غفلت تھی، اسپتال انتظامیہ، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں اندر جو ہو رہا تھا وہ ڈاکٹر جانے، اوپر اللہ جانے، ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے اس کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل ہو، اور جو کہ تھی شروع سے ہی کہا گیا تھا ان کی جب پریگنسی چلی، آل اوور پریگنسی جب چل رہی تھی، تب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز آئیں گی، اور ظاہر ہے ڈبلز ٹوئنس بیبی تھے، ان کی ہائٹ کم تھی، ان کو بی پی کا تھوڑا زیادہ ایشو رہتا تھا، تو یہ وہ سب چیزیں ہونا نارمل سی بات ہے۔ یہاں پر ان کی فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ڈاکٹرز پہ اب بھی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا اپنے پورے ولاگ میں کہ مجھے ڈاکٹرز پہ یا ہاسپٹل کے انتظامیہ پہ کوئی بھی ہے، انہوں نے کچھ بھی ایسی بات اپنے ولاگ میں نہیں کی، نہ انہیں ہاسپٹل انتظامیہ سے کوئی شکایت تھی، نہ انہیں کوئی ڈاکٹر سے شکایت تھی۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا۔ ڈیتھ کے بعد انہوں نے اپنی بیگم کو لیا، اس کی تدفین کرائی، بچوں کو جو ہے وہ اپنے مریم کی والدہ کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ سنبھال لی ہیں۔ مگر انہوں نے جو زیادہ غصہ کیا وہ اس کی ڈیتھ کی ویڈیو بنانے پر غصہ آیا۔ احسن کو ان کو جو غصہ تھا، جو ناراضگی تھی، وہ مریم کی ڈیتھ کی یا مریم کی ڈاکٹر میں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی غفلت کی، اس پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں، وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ جو غصہ ہے وہ ان ولاگرز پر ہے جنہوں نے مریم کی ویڈیو بنا کر ویوز حاصل کیے۔ تمام مدعا ممال یہ ہے انہوں نے انہیں خدا کا بھی خوف دلایا، انہوں نے ان کو ڈرایا بھی، ان کو جو ہے وہ قبر تک کے عذاب بھی دکھا دیے۔ حیرت ہے مجھے بہت دکھ ہوا ان کی باتیں سن کر کہ کریٹر ہیں، آپ بھی کریٹر ہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری پیاری مریم کو بھی کوئی نہیں جانتا، انہی لوگوں نے آپ لوگوں کو چڑھا کے آپ لوگ آج اتنے اوپر آئے تھے کہ لوگ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں فیمس نہیں ہوتے نا، یقین کریں آپ پہ کوئی ویڈیو نہیں بناتا، کوئی ولاگ نہیں بناتا اگر آپ فیمس نہ ہوتے۔ یہ زندگی ہے، یہاں پر لوگ کماتے ہیں، یہاں پر لوگ بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ کاروبار چلاتے ہیں۔ آپ کا چینل ہے، آپ کو نیوز دینا ہے، اگر آپ کو اتنی پرائیویسی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ ولاگنگ چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں کو بھی مت دکھائیں، آپ اپنی فیملی کے بارے میں مت دکھائیں، لوگ نہیں دیکھیں گے، اور آپ کے کل کو کچھ ہوگا تو لوگ نہیں بنائیں گے ولاگس۔ مگر لوگوں کو پتہ نہیں کتنے گھروں کے چولہے جلتے ہیں یہ ولاگنگ کر کے، نہ جانے کتنے غریب یوٹیوبرس ہیں جو اپنا گھر کا دال روٹی کما رہے ہیں اس مہنگائی کے عالم میں۔ آپ ان کو خدا کا خوف دلا رہے ہیں، آپ ان کو آخرت کا خوف دلا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی بیگم چلے گئیں، ڈاکٹرز نے صحیح کیا نہیں کیا، آپ نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ نے سارا غصہ ان یوٹیوبرز، ان بیچارے چھوٹے یوٹیوبرز پہ نکالا جو کہ کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے ولاگس بنا کے جن کے چینل چلے ہوں گے، جنہوں نے تھوڑے بہت ویو سے کتنی کمائی ہو گئی ہوگی بھائی، اس میں کوئی کمائی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جو پاکستانی کانٹینٹ بنتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی کمائی نہیں ہے۔ اگر آپ 50,000 ویوز بھی لے لیں تو اس پہ مشکل سے کوئی $7 سے $8 بنتے ہیں۔ پتہ ہے اس کی کیا رقم ہے؟ ہمیں دکھ تھا، ہم مریم کے ساتھ یہ سارے کریٹرز دکھی تھے، ہم شوق میں تھے، اور سب نے اپنے چینل سے دعا کروائی ہے مریم کی صحت کی، مغفرت کی، اس کے بچوں کی صحت کی، آپ کے لیے صبر کی۔ مگر مجھے بڑا انتہائی آج افسوس ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ بددعائیں دی، بہت زیادہ کرٹیسائز کیا یوٹیوبرز کو، افسوس ہوا یہ سارا کچھ سن کے، مجھے دل سے بہت افسوس ہوا۔
ہم نے بہت دعائیں کروائی تھیں. میں نے اب بھی دعائیں کرتی ہوں جب بھی نماز کے لیے بیٹھتی ہوں. مجھے بالکل خیال آتا ہے اس کے بچوں کے لیے کہ اللہ پاک اس کے بچوں کو صحت و سلامتی دے. مگر آج آپ نے آ کر جو دھویا ہے نا یہ بہت برا کیا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ضرور اپنی قیمتی آرا نیچے دیجیے گا اور ضرور پیاری مریم کے حق میں دعا کیجیے گا ان کی مغفرت کی اور ان کے گھر والوں کو صبر کی اور ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کی. اللہ حافظ.